اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عقل مند سمجھدار نیک بندوں کے حالات اور ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان فرمائیں، پھر ان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں کیا نعمتیں ملیں گی، اس کا بیان اب تک آیا۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جہاں قرآن اپنے ماننے والوں، ایمان والوں کا حال، ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، تو ساتھ میں پھر جو نہ ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، ان کے احوال بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے اور ان کا انجام بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اللہ نے جو بندوں سے عہد لے رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، تو اس کو یہ لوگ توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے سنا عہد الست ایک تو ہوا تھا، یعنی سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی نعمان میں جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا یہاں تو آپ اقرار کر رہے ہو، لیکن اب دنیا میں جب تمہارا وقت آئے گا، اپنے اپنے وقت پر جب تم دنیا میں بھیجے جاؤ گے، تو وہاں اصل ماننا ضروری ہے، وہاں ایمان لانا اصل ہے۔ تو بہرحال تو جو ایمان والے تھے انہوں نے تو جو عہد لیا اس کو پورا کیا، ایمان لائے، سارے اعمال کیے، لیکن جو لوگ نافرمان تھے انہوں نے جو ہے عہد تو وہاں پر اللہ سے پورا کیا کہ ہم مانیں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد چونکہ دنیا کے اندر ایک طرف جو ہے کفر و شرک کا جال بھی بچھا ہوا ہے، اور گناہ جو لذت، گناہ جو اچھا لگتا ہے گناہ کرنا، اور شہوتیں جو ہے یہ انسان کو جو ہے اچھی لگتی ہیں، اپنی خواہش پہ چلنا، کسی کو بھی یہ پسند نہیں آتا کہ اپنی طبیعت کے خلاف کام کریں۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں اس کو پسند کروں گا، اسی کو کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو میری طبیعت کے خلاف ہے اس کو میں بالکل نہیں اپناؤں گا۔ تو اسی لیے تو دین چاہت کا نام نہیں ہے بلکہ رب کی چاہت کا نام دین ہے۔ آج جو لوگ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہت پہ چلتا ہے۔ جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، جی میں آیا 5 ٹائم کی تو 5 ٹائم کی پڑھ لی، جی میں آیا 3 ٹائم کی تو 3 ٹائم کی پڑھ لی، اور جی میں آیا کہ اب نہیں تو چھٹی۔ پھر کوئی حالت آئے، پریشانی آئے، پھر مسجد میں آنا شروع، پھر حالت ٹھیک ہو گئے تو پھر اللہ میں السلام علیکم، اب ملاقات بعد میں ہوگی، پھر کبھی اب حالت میں آپ ڈالیں گے اس وقت میں پھر آئیں گے ہم، اب جا رہے چھٹی۔ تو ہر انسان یعنی خواہشات کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہی تو اصل کمال ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی چاہت اور نفس کے تقاضے کے خلاف اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر چلنا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ سے عہد تو کیا تھا وہاں عہد الست میں کہ ہم آپ کی مانیں گے، آپ ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جھٹلا دیا، توڑ دیا اس عہد کو۔ والذین ینقضون عہد اللہ، تو وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو پورا پختہ کرنے کے بعد۔ ایک تو عہد الست تھا، دوسرا عہد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن میں بہت سارے احکامات دیے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ اللہ کی بندگی کرو گے، والدین کا احسان کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، فلاں فلاں۔ تو یہ معاہدہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے کیا، اس کو بھی توڑتے ہیں یہ لوگ، اس کو بھی توڑا، عہد الست کو بھی ایمان ہی نہیں لائے، اور پھر اس کے علاوہ جو دنیا میں عہد لیے گئے اس کو بھی توڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی یہ صفات ہیں،
ان کے اندر یہ عیب اور خرابیاں ہیں کہ اللہ کے عہد کو یہ توڑ دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ کسی سے معاہدہ کرو اور ایگریمنٹ کرو اور اس کو نہ نبھاؤ، یہ تو نفاق کی علامت ہے. منافق کے بارے میں کہا گیا، اس کی صفات بیان کر، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ منافق کی علامتیں، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی علامتیں اور نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں رہا. یعنی جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی عادت ایسی بن گئی ہے کہ جن مسئلوں میں ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، وہاں بھی بے اختیار جھوٹ بولتے ہیں. فون کیا، بولے کہاں ہیں، تو بولے بس 5 منٹ میں پہنچا. کتنے میں؟ 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اور ہے کہاں؟ جوہا پورا. تو پلین لے کے آئے گا تو بھی نہیں اتر 5 منٹ میں پہنچ پائے گا. لینڈنگ کرنے میں ٹائم 5 منٹ لگ جاتا ہے، 10 منٹ. تو یعنی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی وہ سامنے والا کوئی اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنے والا نہیں تھا، یا اس کو کوئی قتل کرنے والا نہیں تھا وہ. لیکن عادت بن گئی ہے، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. 5 منٹ کا مطلب کیا، آدھا گھنٹہ سمجھ لو. اور 10 منٹ بول دیا تو سمجھو کہ 1 گھنٹہ، 10-15 منٹ لگ جائے گا. یعنی سمجھو کہ گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ عیب بھی نہیں، یعنی دوسرا بھی بولے گا یار آ جائے گا نا، چھوڑنا. یعنی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ 15 منٹ بولا ہے تو 1 گھنٹہ تو لگے گا ہی. تو اس کو سمجھائے گا بھائی اس نے بولا تھا نا 15 منٹ، تو برابر تو ہے، 1 گھنٹے میں آ رہا ہے. تو یہ حل ہے. خیر، تو جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بھی ہم تو بولتے ہیں. اور منافق کی علامت ہے یہ کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. وعدہ ایک طرف سے ہوا کہ بھائی میں 10 تاریخ کو 10 بجے آپ کے پیسے مل جائیں گے، میرا وعدہ. اور 9 تاریخ کو تو فلائٹ سے اڑ رہا ہے، دبئی جا رہا ہے. چیٹنگ پہلے سے ہی ہے دل میں کہ نہیں دینا ہے، نبھانا ہی نہیں ہے. تو پہلے سے ہی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی. اور وعدہ خلافی یہ نفاق اور منافق کی علامت. یعنی پہلے سے ہی دل میں ہے کہ اس کو بیوقوف بنانا ہے اور وعدہ پورا نہیں کرنا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ 10 تاریخ کو صبح 10 بجے آپ کو پیسے مل جائیں گے، اور 9 تاریخ کو تو یہ باہر جا رہا ہے پہلے سے ہی. اور ایک یہ تھا کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، لیکن وقت آنے پر کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا، کوئی رکاوٹ ایسی آ گئی، اس کو وعدہ خلافی نہیں کریں گے. بھائی ٹرین آپ کی مس ہو گئی، آپ 10 تاریخ کو وہاں پہنچنے والے تھے لیکن آپ کی ٹرین ہی چھوٹ گئی، یا بندہ بیمار ہو گیا، یا انتظام نہیں ہو پایا. وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ کرتے وقت تو اس کے خلاف کرنے کا دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات ایسے آ گئے، حادثہ ایسا پیش آ گیا، بیماری آ گئی کہ اس کو پورا نہیں کر سکا، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے. یہ تو حادثہ اور غیر اختیاری چیز بندے کے ساتھ پیش آ گئی. بھائی بیماری بول کر تھوڑی آتی ہے، ہاں کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ بول کر تھوڑی، تو اللہ کی طرف سے تھا. ٹرین یعنی لیٹ ہو گئی یا مس ہو گئی، تو بہرحال اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے. تو یہ منافقین کی علامت ہے کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ معاہدے کو توڑنا اور معاہدے کو پورا نہ کرنا. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یہ ہے ایک جگہ پر کہ جب معاہدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، دھوکہ دے رہے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور ایک علامت بھی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا ہو، بحث مباحثہ ہو تو اس کے اندر گالی گلوچ کرے، رف اور غلط زبان استعمال کرے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ میری زبان بہت خراب ہے، اس کو فخر، زبان خراب ہے، اچھی کر. کیوں خراب ہے؟ کیوں خراب ہے بھائی؟ کون سا اس میں کمال تجھے ملنے والا ہے؟ اس کو فخر سے کہ ابھی میں بولوں گا نا تو پھر تو یہاں ٹھہرے گا نہیں، میری زبان بہت خراب ہے، بس زبان اچھی کر. کیوں؟ یہ فخر تھوڑی ہے، یہ تو رونے کی بات ہے کہ کیوں زبان خراب کر رکھی ہے. یعنی گالی کے علاوہ نکلتا ہی نہیں ہے. بہرحال تو یہ منافقین کی علامت ہے، وعدہ توڑ دینا. تو یہ کفار اور منافقین میں یہ بات ہوتی ہے. اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ان رشتوں کو یہ کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو اب رشتے ناتے ہیں، ایک تو وہی رشتے جو
بندوں کے حق ہیں، رشتے ہیں، صلہ رحمی کرنا، خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، تو جو اللہ کا نہیں ہوا وہ بندوں کا بھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں، قرآن کریم میں اس حساب وہ آیت آئی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے، وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر پائے گا، وہ تو خالی دکھاوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سی تنظیمیں، بہت سی اس طرح کی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم رفاع عام کا کام کریں گے، ریلیف کا کام کریں گے، غریبوں میں اناج تقسیم کریں گے اور ان کو دوا علاج کروائیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ اب وہ تنظیم بندی، ٹرسٹ بنتا ہے، جب پیسے آنے شروع ہوئے تو راتوں رات غائب۔ کیوں؟ بنیاد ہی غلط ہے۔ اللہ کی بندگی، جو اللہ کا بندہ نہیں بن سکا وہ مخلوق کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو اللہ کا ڈر جس کے اندر نہیں، وہ مخلوق کے بارے میں کیسے ڈرے گا؟ چیٹنگ کرے گا وہ۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوتا، اس طرح کی ساری تنظیمیں اور سارے انسٹیٹیوٹ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، راتوں رات غائب، کہ کروڑوں کا گھپلا ہوا اور بھاگ گئے۔ کیوں؟ اللہ کی، جو اللہ کا نہیں ہوا وہ بندوں کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا حال یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ توڑتے ہیں، انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اپنا ہو کہ پرایا ہو، ان کو تو صرف اپنی ذات اور اپنے آپ سے مطلب ہے کہ میرا اپنا مطلب حل ہو جائے۔ رشتہ دار بھی تیل لینے جائیں اور برادری بھی جائے اور علاقے والے بھی جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی دوسری خرابی، اور فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ جب اللہ کے حق کو توڑ دیا، ایمان نہیں اللہ پر، تو اور رشتے ناتوں کو توڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو چیزیں اب کیا پیدا کریں گی؟ زمین میں فساد مچوا۔ اسی لیے انسان کو مار رہا ہے جب ایمان نہیں ہوگا نا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم تائی کے صحابزادے ہیں، صحابی ہیں، فرمایا اے عدی سن لو، ایمان آئے گا تو دنیا کے اندر امن آئے گا، ایمان آئے گا تو دنیا کے اندر امن آئے گا، ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا اے عدی سن لو، ایمان آئے گا تو یمن سے ایک خوبصورت نوجوان عورت زیورات اور زیب و زینت کے ساتھ مکہ آئے گی، اکیلی ہوگی، ساتھ میں کوئی سفر والا نہیں ہوگا، آئے گی اور جائے گی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر، لیکن غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایمان آئے گا تو۔ سمجھے؟ آج بے ایمانیاں ہیں، امن کہاں ہے؟ ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو، حادثہ پیش آنے دو، مرنے والے کو پانی نہیں پوچھیں گے، ان کی جیبوں کو تلاش کریں گے، عورتوں کے جو ہے زیورات کو لوٹنے کے چکر میں رہیں گے، ڈائریکٹ یعنی کان ہی کاٹ لیا گیا کہ زیور کھولنے میں ٹائم لگ رہا تھا تو کان ہی کاٹ لیا گیا۔ تو یہ ہے انسان، جب ایمان نہیں ہوگا تو دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد، خون ریزی، یہی سب ہوگا۔ پھر فرمایا عادی سن لو، ایمان آئے گا تو دنیا میں اتنا چین سکون امن آئے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اور یہ بھی فرمایا کہ عادی سن لو، ایمان آئے گا تو یہ کیسر و کسرا جو سپر پاور طاقت مانی جاتی ہیں اس زمانے میں، ان کی حکومت، ان کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے۔ وہ صحابی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ ساری باتیں میں نے دیکھ لی، وہ امن سکون کا زمانہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ کل واقعہ سنایا تھا نا، چرواہا اتنا امن ہے کہ وہ جنگل میں بھی چوری اور جھوٹ بولنے کو تیار نہیں، ایسا ڈر اللہ کا کہ جنگل میں بھی بکری چرا رہا ہے، بالکل اس امت کا ایک دم یعنی معمولی درجے کا انسان، لیکن تنہائی کے اندر بھی، خلوت کے اندر بھی، اکیلے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی اس سے ہو ہی نہیں پا رہی ہے، اللہ کا ڈر ایسا سمایا ہوا ہے۔ تو صحابی کہتے تھے کہ ساری باتیں میں نے دیکھ لی کہ ایمان آیا تو ایسا امن چین و سکون آیا، اس عورت کو بھی میں نے دیکھ لیا، یمن سے آئی اور گئی
لیکن اس کو پوچھا کہ سب کو کیسا پایا؟ کہ بڑوں کو اپنے باپ کی طرح پایا اور اپنے ہم عمروں کو اپنے بھائی کی طرح پایا. یہ ہے. اور کہا کہ کسر و کسرا کا تاج بھی صحابہ کی ٹھوکروں میں آیا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وہ تاج اتنا بھاری ہوتا تھا کہ وہ سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا، تو اس کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا. وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، اس میں سر ڈال کے وہ بیٹھتا تھا. اس کے سر کے اوپر وہ بوجھ اس کا نہیں ہوتا تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا ہوتا تھا. کئی من ٹن سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا وہ تاج کہ صحابہ اکرام کی ٹھوکروں میں آیا. حذیفہ ابن یمان وہ پیر سے مار رہے ہیں کہ تم اٹھاؤ، کہہ رہے تم اٹھاؤ، اور رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں ہماری قربانیاں، ہمارے مجاہدیں، ہم نے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو قربانیاں دیں دین کے لیے، اس کا کہیں بدلہ اللہ نے ہم کو دنیا میں تو نہیں دے دیا. بولے تو اٹھا، بولے تو اٹھا. یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، ہم نے جو ہے آخرت کے لیے جو ہے اعمال کیے تھے. ہم دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو آخرت میں چاہتے ہیں. ہم تو اللہ سے آخرت میں چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ پر ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ نیکیاں وہاں کام آئیں. ہم دنیا میں یعنی اس کا سارا بدلہ نہیں چاہتے. وہ اس کو ٹھوکروں سے مار رہے ہیں، کوئی اٹھا نہیں رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں عدی ابن حاتم کہ عدی تو زندہ رہا تو وہ بھی دیکھ لے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ان کا انتقال ہو گیا. وہ وقت آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ لوگ اپنے سر پر زکوٰۃ کا مال لے کر گھومتے تھے. وہ زکوٰۃ لے رہے ہو تو جس کو کہتے ہو کہتے تو میری زکوٰۃ لے لے. میں خود جو ہے اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے. اور یعنی امانت داری کیسی تھی. آج تو اگر آپ اعلان کرو کہ بھائی زکوٰۃ کا مال میرے پاس پڑا ہے تو پورا محلہ آ جائے گا کہ ہم مستحق ہیں، میں بھی مستحق ہوں، میں بھی حقدار ہوں. اعلان کرو کہ بھائی ایک گھڑی دستیاب ہوئی ہے تو 4 لوگ کھڑے ہوں گے. بھائی ایک گھڑی 4 لوگ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا بھی ہوا تو کوئی پوچھنا پڑتا ہے علامت بتاؤ کون سی گھڑی ہے، کیا کون سی کمپنی کی ہے. یہ حال ہے. یعنی بے ایمانیاں. جب ایمان نہیں ہوگا تو امانت داری نہیں رہے گی، خیانت رہے گی، دھوکہ رہے گا، جھوٹ رہے گا، فساد اور فتنہ رہے گا. تو فرمانے کہ جب انہوں نے رشتے ناتوں کو پامال کیا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا، اللہ کے معاہدے کو توڑا اور رشتے ناتوں کو توڑا، تو پھر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچا رہے ہیں. زمین کے اندر فساد. انسانیت جو ہے انسانیت کو ترس رہی ہے، رحم کو ترس رہی ہے. فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. ہاں لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا. ہاں جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں اس کو کون اللہ رحمت دے سکتا ہے؟ اور اللہ کی رحمت ملے بغیر آخرت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، گناہوں سے معافی نہیں مل سکتی، اور جنت میں داخلہ بھی نہیں مل سکتا اگر اللہ کی رحمت کی چادر ہمارے اوپر نہیں آئی، رحمت کی چادر میں اللہ نے ہم کو نہیں لیا. تو رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے. ہمارے اعمال جنت میں داخل نہیں کرائیں گے. اللہ کی رحمت عمل ذریعہ ہیں رحمت تک پہنچانے کے، لیکن اصل اللہ کی رحمت ہے، اس سے بیڑا پار ہوگا. تو جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت، یہ رحمت سے دور، اب بتاؤ اس کو رحمت کون دلا سکتا ہے؟ اس کو اللہ کی رحمت کے کون قریب کر سکتا ہے؟ تو لعنت بہت بڑا جملہ ہے. بڑے گناہوں پر لعنت کی جاتی ہے. اسی لیے تو مسئلہ لکھا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کافر کو آپ لعنت اور ملعون نہیں کہہ سکتے. بڑے سے بڑے کافر کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی نہیں. ہاں جن کا نام لے کر آج ہم مسلمان گالیاں نکالتا ہے منہ سے، بڑے بڑے جو آج کل کے فرعون، شداد اور حامان ہیں، جنہوں نے زندگی کو تنگ کر رکھا ہے، اس ملک کے حالات کو خراب کر رکھا ہے، آپ ان کا نام لے کر بھی ان پر لعنت نہیں بھیج سکتے، بلکہ لعنت اس کافر کے اوپر بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یقین کے ساتھ آپ کو معلوم ہو. جس کا کفر پر مرنا یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو. تو کس کو کیا معلوم؟ زندگی میں ابھی تو کفر و شرک کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں زندگی کا آخری پڑاؤ کس حالت میں موت آئے. ہم اور آپ ایمان کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں زندگی آخری کس حالت میں گزرے.
اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جب ہم اب تک جو اللہ نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے اور اعمال کے ساتھ رکھا ہے، اپنے گھر میں ہمیشہ بلاتے رہیں تو انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہی ہوگا. لیکن کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کیا؟ جو لوگ آج کفر و شرک کر رہے ہیں، کیا ان کا انجام کفر و شرک پر ہوگا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کیا؟ سب اللہ کے بندے ہیں اور رحمت اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہے رحمت دے، جس کو چاہے نہ دے. اسی لیے رحمت سے دور کرنا یعنی لعنت کی بد دعا کرنا کسی بھی بڑے سے بڑے کافر کے لیے جائز نہیں. صرف اس کے لیے جائز ہوگا جس کا ہمیں یقین ہے کہ کفر میں مرا ہے، جیسے کہ فرعون ہے یا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ان کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں آ چکی، لیکن جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، یقین نہیں، تو ہم ان پر لعنت نہیں بھیج سکتے. آج کل تو مسلمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں لوگ. عورتیں اپنے بچوں پر لعنت بھیجتی ہیں، عورتیں اپنے خود کے بچوں پر لعنت بھیجتی ہیں. پھر حالات کا وہ شکار ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو پھر روتی ہیں بیٹھ کر. خیر، تو فرمایا کہ یہی لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا برا ٹھکانہ ان کے لیے ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا مل جانا، مال کی فراوانی. آج ہمیں بھی دھوکہ ہونے لگتا ہے مسلمانوں کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس مال ہے، دنیا کے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا بھی یعنی سوچنے کا زاویہ بدل جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے آرام میں ہیں، دیکھنے میں مال ان کے پاس، چیزیں ان کے پاس، عہدہ ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، تو یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. فرمایا نہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کا خود کا دیا ہوا تھوڑی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، کشادگی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق اللہ کم دیتا ہے. تو مال کا زیادہ مل جانا یا مال کا کم ہونا یہ کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے کہ مال زیادہ مل گیا تو وہ کامیاب ہے اور مال کم ملا تو وہ ناکام ہے. نہیں، دنیا کی ویلو اللہ کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں. لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کی ویلو اور حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی گھٹیا بھی ہوتی، تو اللہ اپنے نافرمانوں کو ایک گھٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن دنیا کی ویلو اتنی گھٹیا ہے کہ اللہ نے سب کو دے دیا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دی دنیا. مال دنیا خاک سارا را دہن، آخرت پرہیزگارا را دہن. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا کہ مال دنیا خاک سارا را دہن، دنیا کا مال تو ذلیلوں کو دیتے ہیں اللہ، اور آخرت پرہیزگاروں کو دیتے ہیں. مرنے کے بعد کی نعمتیں اپنے نیک پرہیزگار لوگوں کو دیتے ہیں. تو دنیا کا مل جانا، مال کا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، اور مال کا کم ہونا یہ ناکامی کی دلیل نہیں. یہ دنیا تو بے وفا اور ہرجائی ہے. عجیب منظر کھینچا انہوں نے. زال دنیا چو عروسا راستس، درد روز شو دیگر خاستس. زال دنیا چو عروسا راستس، درد روز شو دیگر خاستس. بھلے یہ تو دنیا بوڑھی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ سال ہو گئے، کب سے بنی، تو اتنی بوڑھی دنیا ہے. یہ بوڑھی دنیا یہ دلہن کے مانند سواری ہوئی ہے. جسے بڑھیا 80 سال کی وہ شاندار کپڑا پہننے اور سمجھے اپنا حلیہ بدل لے ہوئے اور لپسٹک اور یہ وہ دنیا بھر کا میک اپ کر لے ہوئے بیوٹی پارلر میں جا کر، تو تھوڑی دیر کے لیے دور سے وہ ایک دم جوان نظر آئے گی. تو زال دنیا چو عروسا راستہ، بوڑھی دنیا دلہن کے مانند سواری ہوئی ہے. اور ایک تو ہے بوڑھی، اور دلہن کے مانند ہم کو لگتا ہے کہ بالکل جوان ہے، دلہن کی طرح ہے، حالانکہ بوڑھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہرجائی اور بے وفا ہے. درد روز شو دیگر خاص، ہر 2 دن میں نیا شوہر چاہتی ہے، ہر 2 دن میں نیا شوہر چاہتی ہے. ہاں آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس دنیا ہوگی. یعنی ایسی ہرجائی اور بے وفائی، ہر 2 دن میں نیا شوہر اس کو چاہیے. خیر کتنی شاندار منظر کشی کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے، اور وَيَقْدِرُ، اور رزق میں کمی کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی کہے کہ میں نے حاصل کیا ہے مال، میرا اپنا ہے، تو اس کا یہ سپنا ہے،
اس کا مال نہیں اپنا ہے بلکہ اس کا صرف غلط سپنا ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے دیتے ہیں زیادہ اور کم کرتے ہیں، جس کو کم دیا تو یہ نہ سوچے کہ میں جو اللہ کے نزدیک محروم ہوں اور ناکام ہوں، نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ضابطہ ہے اللہ کا، قسمت اللہ نے مقدر میں جو طے کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، مال زیادہ آ گیا تو وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر اترانے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب قلعہ فتح ہو گیا، ساری دنیا کہ ہم مالک اور بادشاہ بن گئے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی پر اترانے اور اکڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابل میں مگر ایک تھوڑا سا معمولی سا سامان۔ آخرت کی نعمت کے مقابل میں دنیا کی زندگی جس پر تم اترا رہے ہو، یہ اترا رہے ہیں، آخرت کے مقابل میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابل میں دنیا کی نعمتیں معمولی سا سامان ہیں، متاع۔ اب متاع کے بارے میں بس میں ختم کر رہا ہوں۔ متاع اس کا ترجمہ سامان کا کیا گیا، لیکن سامان کون سا، کیسا سامان؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے شاندار قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح پر مفردات القرآن کے نام سے کتاب لکھی، ایک عجمی آدمی جو عربی نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ کا، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، اللہ اس کو نوازیں گے۔ تو ایک غیر عربی عالم نے، جو ایران کے رہنے والے، اصفہان ایران کے رہنے والے، فارسی جاننے والے، عربی ان کی اصل زبان نہیں تھی، لیکن قرآن کے الفاظ کی شاندار تشریح جیسی انہوں نے کی ہے کسی اور عالم نے نہیں کی، اللہ نے وہ علم دیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ متاع اس کا ترجمہ سامان اور چیز اور نفع کا ہوتا تھا، لیکن مجھے اصل اس کا معنی نہیں مل رہا تھا۔ اصل عرب لوگ متاع کس کو کہتے ہیں؟ ترجمہ تو سامان کا ہو گیا، چیز کا ہو گیا، فائدے کی چیز کا ہو گیا، لیکن اصل یہ کیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیو، کیسی محنت کی ہے لوگوں نے۔ تو کہا کہ میں اس کی تلاش میں عرب کے قبیلوں میں اور دیہاتوں میں گھومتا رہا، کیونکہ اصل جو عربی ہے وہ دیہات کی ہے، شہر میں تو سب بگاڑ ڈالا ہے، اتنی سڑی ہوئی، اتنی رف عربی بولتے ہیں کہ میں نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، سب ہاتھ پاؤں ٹائم سب توڑ ڈالا ہے، اتنا رف، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اور میں کوشش بھی نہیں کی، 2-4 لفظ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں جو قرآن کی عربی ہے، جو وہاں درس ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر یا مسجد حرام کے اندر، جو علماء، وہ شاندار، جو خطبہ ہوتا ہے وہ شاندار، وہ مزہ آتا ہے سننے میں، کیونکہ وہ شاندار عربی ہے، اصول اور ضابطے اور گرامر کے مطابق بولی جاتی ہے، لیکن جو وہاں کے عوام بولتی ہے رف، ایک دم بالکل سڑی ہوئی، اس سے بہتر ہے کہ نہ سیکھیں، اور اس لیے میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو کیا بولتے ہیں، ہر چیز کو توڑ ڈالا ہے، جسے ہمارے یہاں اردو بولی جاتی ہے اس میں مکس ہے سب۔ خیر، تو کہا کہ میں عرب کے دیہات میں گھومتا رہا کہ متاع، میم تا الف عین، متاع قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، تو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ سامان کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اصل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو علماء نے ایک ایک لفظ کو حاصل کرنے کے لیے کئی دنوں، مہینوں اور سالوں کا وقت لگایا، تو بولے میں عرب کے قبیلوں میں، گاؤں میں، دیہات میں گھومتا رہا کہ اس کا صحیح لفظ مجھے اس کا مطلب مل جائے۔ تو میں نے دیکھا ایک خیمہ تھا، عرب خیمہ لگاتے تھے، اس خیمے کے اندر جو ہے کوئی ہے نہیں، ایک کتا جو ہے گھسا اس کے اندر، منہ میں وہ اس نے کوئی کپڑا وپڑا کوئی دبایا اور لے کے بھاگا پہاڑ کی طرف، تو ایک بچہ 8-10 سال کا بچہ ہے، وہ زور سے چلا رہا ہے، یا امی جا القلب واخذ المتاع وتارک الجبل، وہ اپنی اماں کو آواز دے رہا ہے کہ اے امی، کتا آیا، اس نے متاع کو اٹھایا اور پہاڑ پہ چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا وہ کپڑا کچن اور باتھ روم صاف کرنے کے لیے، گندا پوتا لگانے کے لیے جو گندا کپڑا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کا یعنی سامان، اس کو سامان کہا ہے قرآن نے، یعنی اتنا گندا کپڑا جو کچن وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایک دم گندا ہوتا ہے، اس کو وہ کتے نے منہ میں دبایا، وہ چلا گیا، تو اس کو کہہ رہا ہے وہ بچہ، اس نے مجھے بولے یہ لفظ کا معنی بتایا،
کہ اخذ المتاع وترک الجبل، کہ وہ پہاڑ پہ چلا گیا وہ کتا۔ تو یہ ہے دنیا، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں، مگر وہ پودا لگانے کا اور کچن صاف کرنے کا ہلکا سا سڑا ہوا کپڑا ہے، یہ ہے سامان۔ ہم اس پر رال ٹپکا رہے ہیں، اس پر جھگڑے کر رہے ہیں، اس پر لڑ رہے ہیں، رات دن اس پر ایک کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن ہم نے بنا دیا ہے، پورا اللہ کا نظام ہی ہم نے چینج کر دیا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے جو ایک متاع ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحیح معنی میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ بھائی تعاون کرتے جائیں، بہت دور سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔